نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالت طائفہ، کہا ان کے ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب کے ایک گروہ نے، آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر، انزلہ جو اتاری گئی، علی الذین آمنو ان مسلمانوں پر، وجہ النہاری صبح صبح، وکفرو اور پھر انکار کر دو، آخرہ اس دن شام کو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ مسلمان بھی ایمان سے لوٹ آئیں۔ یہ انہوں نے سازش کی تھی کہ صبح ایمان لے آیا کرو اور شام کو ایمان چھوڑ دیا کرو۔ اس سے مسلمانوں کے دل میں بھی شک و شبہ ہوگا کہ دیکھو یہ یہودی جو تورات کے جاننے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جب انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا تو لا محالہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے۔ یہی بات آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ پڑھا لکھا ہے، جی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ یوں کہتا ہے۔ تو یہی بات یہود نے بھی سازش کی تھی جو آج بھی سازش چل رہی ہے۔ ولا تؤمنو، اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ، یعنی دل سے کسی پر، دل سے نہیں ایمان لانا، تم ایمان نہ لاؤ، الا مگر لمن تبع دینکم، صرف اس شخص کی بات پر جو تمہارے دین کی تابع داری کرے۔ قل، اللہ فرماتے کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو کہ صبح ایمان لائے شام کو لوٹ آئے تاکہ دوسرے لوگ بھی متنفر ہوں؟ صرف ضد کی وجہ سے۔ ان یؤتا احد، کہ دے دی گئی ہے وہ کتاب اور وہ نبوت کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم، جیسا کہ دی گئی تھی تم کو۔ تمہیں یہ ضد ہے اور یہ غصہ ہے کہ پہلے تو یہ کتاب اور یہ نبوت بنی اسرائیل میں آتی تھی، اب یہ انہیں چھوڑ کر یہ اہل مکہ بنو اسماعیل کو کیوں دے دی گئی ہے؟ اس ضد میں تم یہ کرتے ہو۔ او یحاجوکم، یا تم اس وجہ سے کرتے ہو کہ کہیں یہ لوگ تم سے جھگڑا نہ کریں تمہارے رب کے پاس، یعنی یہ مسلمان اللہ کے پاس تم پہ غالب نہ آ جائیں، تم اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے پاس ہے، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل دیتے ہیں۔ نبوت بھی فضل ہے، کتاب کا آسمان سے اتارنا بھی اللہ کا فضل ہے، ہدایت بھی اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے واسع علیم، بڑے وسیع علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ، وہ خاص کرتے ہیں، چن لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے صاحب فضل ہیں، بڑے عظیم فضل کے مالک ہیں۔ ومن اہل الکتابی، ان اہل کتاب یہود میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ، اگر تم ان کے پاس امانت رکھو، بقنطار، دولت کا پورا ڈھیر بھی رکھو، پہاڑ کے برابر بھی رکھ دو، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے۔ یعنی بعض ان میں اچھی صفت والے لوگ بھی ہیں اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، من ان تأمنہ، کہ تو ان کے پاس اگر امانت رکھوائے، بدینار، 1 روپیہ بھی، لا یؤدیہ الیک، تو وہ نہیں ادا کریں گے تجھے، یعنی نہیں واپس کریں گے تجھے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے رہو مسلسل، روزانہ مانگو، روزانہ کھڑو، روزانہ کھڑے رہو، بیٹھے رہو، تب کہیں جا کر وہ دیں گے۔ ذالک بانہم، یہ ساری حرکت انہوں نے کیوں کی؟ یہ اس وجہ سے، قالو، کہ یہودی یہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے ذمے ان ان پڑھوں سے، یعنی مشرکین سے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور ان پر زیادتی کرنے میں، سبیل، ہمارے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ، علی اللہ، اللہ پر وہ بات، الکذب، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ بلا، اللہ کہتے کیوں نہیں، من اوفا، جو بھی پورا کرے گا، بعہدہ، اپنے وعدے کو، واتقى، اور ڈرے گا اللہ سے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، متقین کو پسند کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ،
اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، بایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنً قلیلا تھوڑے پیسوں کو بدلے میں وعدہ کیا، کچھ قیمت لے کر اس وعدے کو توڑ دیا، قسم اٹھائی، کچھ پیسوں کے لے کر اس قسم کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی جو ہے اللہ ان سے کلام کریں گے، ولا ینظر الیہم نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے طرف نظر رعایت سے دیکھیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی جو ہے ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور انہی اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، لفریقاً ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوونا جو موڑتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، السنتہم اپنی زبان کو، بالکتابی کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ تاکہ گمان کرے، من الکتاب سننے والا کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی کتاب میں ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی زبان ٹیڑھی کر کے الفاظ بولتے ہیں، سننے والا سمجھے کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ الفاظ تورات میں نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُونَ اور یہ اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں، ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور یہ کہتے ہیں اللہ پر ایک جھوٹی بات، حالانکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ذمہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے بھیجی ہے۔ ما کان لبشر کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں، ان یؤتیہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ دے اس کو الکتاب یعنی کتاب آسمانی، والحکمہ اور حکمت دے، والنبوہ اور نبوت عطا کرے، ثم یقول پھر وہ شخص کہنے لگے للناس لوگوں کو، کونوا عبادا لی تم ہو جاؤ میرے بندے، یعنی میری بندگی کرنے لگ جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا، بلاکن کونو بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ تم ربانیین رب والے بن جاؤ، بما کنتم اس سبب سے، تعلمون الکتابہ کہ تم جو کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور اس سبب سے کہ جو کتاب تم خود پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے کے بعد تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ خام خواہ الزام لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری بندگی کرو، اور الزام لگاتے ہیں عزیر علیہ السلام پر کہ انہوں نے کہا تھا میری بندگی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کرو۔ ولا یأمرکم اور نہ ہی وہ تمہیں حکم کریں گے یعنی انبیاء، ان تتخذوا الملائکہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا اپنا رب، ایامرکم بالکفر کیا وہ تمہیں حکم دیں گے کفر کا، بعد اذ انتم بعد اس کے کہ تم لوگ مسلمون اسلام لے آئے ہو، انبیاء ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللہ اور کہتے یاد کرو اس وقت کو بھی، اذ اخذ اللہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق ایک عہد جو ہے، النبیین تمام انبیاء سے، لما آتیتکم کہ جب آئے تمہارے پاس، من کتابین میری طرف سے کتاب، وحکمت اور حکمت، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس، رسول ایک ایسا رسول، اس میں حضور علیہ السلام کی بشارت ہے، مصدق جو تصدیق کرے، لما معکم جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لتؤمنن بہ تم سب اس نبی پر ایمان لانا، ولتنصرنہ اور اس کی مدد کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء سے پوچھا، اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو جو میں نے عہد لیا ہے، واخذتم کیا تم لیتے ہو، علی ذالکم اسری کیا تم لیتے ہو اس ذمہ داری کو جو میں نے تم پر ڈالی، قالو سب انبیاء نے کہا، اقررنا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں تیرا آخری رسول آ گیا ہم ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا تم اس پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم نے اقرار کر لیا اور میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اقرار کیا۔ فمن تولی بعد ذلک پس جو شخص منہ پھیرے گا اعراض کرے گا اس کے بعد، فاولئک پس وہی شخص ہے، هم الفاسقون جو نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے، یا بغون جس کو یہ تلاش کرتے، دین کے علاوہ اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرتے، وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ وہ سب اس کے لیے، وَلَهُ حالانکہ اس اللہ کے لیے، اسلم
سر جھکا دیا ہے ہر اس چیز نے، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین کے اندر ہے، طوعاً خوشی سے جھکایا ہو، وکرہن یا مجبوراً جھکایا ہو، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہمارے اوپر، وما انزل اور وہ جو اتاری گئی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیہ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے، لا نفرق ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم ان انبیاء میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، ہم سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں اور رسولوں کو رسول مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم سب اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ جو شخص تلاش کرتا ہے غیر الاسلام دیناً اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، فلن يقبل من ہم ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کریں گے، وهو فی الآخرۃ اور وہ شخص آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قوماً ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا اور وہ یہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق کہ یہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس کھلے کھلے دلائل بھی آ چکے ہیں، پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم کہ ان کا بدلہ کیا ہے، ان علیہم کہ ان کے اوپر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ اس لعنت اور پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین ہاں مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد یعنی کفر کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ سب کو بخشنے والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، یعنی جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کریں گے ان کے دوسرے گناہوں کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الظالمون ہم الضالون جو راستے سے گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفارun اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی تھے، فلن یقبل پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، ملء الارض ذہبا اگرچہ زمین بھر کے دے دی جائے، ولو افتدی بفدیہ تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر کوئی کافر محشر کے میدان میں اتنا سونا بھی اپنے بدلے اور فدیہ میں دینا چاہے جس سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، اللہ فرماتے فلن یقبل من وہ نہیں قبول ہوگا، اس دن یہ فدیہ نہیں چلے گا بلکہ ان کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا ہرگز تنالو نہیں پہنچ سکتے نہیں پا سکتے البر تم نیکی کے مقام کو، حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما وہ چیزیں تحبون جو تمہیں پسند ہیں، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کل الطعام ہر کھانے کی چیز کان حلا لبنی اسرائیل وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے بھی، مگر ما حرم اسرائیل مگر وہ جو حرام کی تھی حضرت یعقوب نے علی نفسہ ہی اپنے ذات پر، من قبل اس سے پہلے ان تنزل التورات کہ تورات نازل ہوتی۔ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے فاتوا بالتورات تورات لے کر آؤ، فتلوها اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، یہودی کہتے تھے کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حلال تھیں۔ یہ تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر یہ ایسا کیا تھا، تو رات لے کر آؤ اس میں پڑھ کے بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا کہ یہ حرام تھا، یہ صرف تمہارا الزام ہے۔ فمن افطرا پس اس سے بڑا ظالم کون ہے، افطرا جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا، من بعد ذالک اس کے بعد یعنی ہدایت آنے کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجیے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا پس تم تابعداری کرو، ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی حنیفہ جو سیدھی ہے، وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام
مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدن، اس کے اندر ہدایت ہے، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ فیہ، اس بیت اللہ کے اندر آیات و نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم، اور وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ، اور جو شخص داخل ہوگا بیت اللہ میں یعنی حرم میں، کانا آمینہ، وہ امن والا ہو جائے گا، وللہ، اور لوگوں کے ذمہ ہے، وللہ علی الناس، لوگوں پر، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، وہاں تک جانے کی، ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی آیت کا، واللہ شہید، حالانکہ تم گواہ، واللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے، اے اہل کتاب، لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، اس کو جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، کیا تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا راستہ، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ تھے، تم پہلے خود کہتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اب تم ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے ٹیڑھے راستے کیوں تلاش کرتے؟ واللہ وما اللہ بغافلین، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عما تعملون، ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً، ان میں سے ایک جماعت کی، اوتوا الکتاب، یہ کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی تم نے اطاعت کی، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، وہ تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، اس کے بعد کہ تم ایمان لائے ہو، کافرین، کفر کی طرف۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے، کیسے تم انکار کرو گے، وانتم تتلی علیکم، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، پھر تم کیسے انکار کرو گے؟ ومن یعتصم باللہ، جو شخص مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، جو شخص مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، یعنی اللہ کے سہارے کو، فقد ہدی، بس وہی ہدایت دیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی وہی شخص پہنچایا جائے گا سیدھے راستے تک جو اللہ کو تھام لے، اللہ کو سہارا بنا لے، اللہ پر اعتماد کر لے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔